ایران کے حملوں سے اسرائیل میں عمارتیں لرز رہی ہیں۔ اسرائیل کے سابق سفیر مائیکل اورن کہتے ہیں ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس عمارت کے بنکر نما کمرے میں ہوں وہ اب بھی ہل رہی ہے۔ ایران کی میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کا کام نہیں آ سکا۔ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے امریکی صحافی کو ایران کے میزائل حملے کی تل ابیب میں کوریج سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو مودی کے نقش قدم پر مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو کی بھی ایرانی عوام کو حکومت سے متنفر کرنے کی کوشش۔ ایرانی عوام کو پیغام میں کہا ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایران کی حکمران آمریت کے خلاف ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا جوابی وار۔ تہران کے میزائل حملوں سے اسرائیل میں تباہی۔ تل ابیب میں عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران نے اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ کیا۔ ایران اب تک 200 سے زائد میزائل داغ چکا۔ اسرائیل میں 4 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے۔ میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آج صبح کیے گئے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے شہریوں کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی۔ ایران نے آپریشن کا نام وعدہ صادق 3 رکھ دیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر خیبر میزائل جلد داغنے کا اعلان۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل میں درجنوں اہداف فوجی مراکز اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام مطابق تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے۔ خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جشن منایا۔ فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ ایرانی حکام نے کہا اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ۔ عوام سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا صہیونی حکومت اپنے گھنونے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا، ایرانی قوم یقین رکھیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کمانڈرز، سائنسدانوں اور شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایران کے جوابی وار پر قوم کو مبارکباد دی۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے۔ تہران کے وسط میں کئی دھماکے سنے گئے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیل کے ایران پر حملے میں ایران کے سینئر کمانڈر سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک۔ پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مسلم امہ کو موجودہ حالات میں متحد ہونا پڑے گا۔ پاکستان اسرائیل سے متعلق اپنے موقف پر روز اول سے مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو رونتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ چین کی بھی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ چین کے سفیر نے کہا بیجنگ کو ایران کے جوہری مذاکرات پر ہونے والے منفی اثرات پر شدید تشویش ہے۔ اسرائیل سے کہا ہے وہ فوری طور پر اپنی تمام فوجی کارروائیاں بند کرے۔ مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ایران اور اسرائیلی قیادت سے فون پر گفتگو۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔
ایرانی صدر نے کہا ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کا فرانسیسی صدر اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایرانی جوہری سائٹ نیتنز میں تابکار اور کیمیائی آلودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ سربراہ IAEA کی اقوام متحدہ قومی سلامتی کونسل کو بریفنگ، کہا اسرائیلی حملے سے نیتنز میں سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حملے میں زیر زمین افزودگی ہالز متاثر ہونے کی شواہد نہیں ملے۔ ایرانی حکام نے فردو اور اصفہان میں بھی جوہری تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیغمبر نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔